بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کیں اور پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفسوں پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے ان پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کے پسماندگان کی کارسازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار، ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اس حدیث نبی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما دیتا ہے، اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر کے تصور سے لرزا جاتے تھے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کی بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت دشوار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ اس کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو وہ نماز کے سر کے پاس روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب ان کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کی دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، اور جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے پاؤں کی جانب کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کی کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے، مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ پاک کے پاس سے دین حق کے لیے آئے۔ اس سے کہا جائے گا کہ اس بات پر تم زندہ رہے اور اسی بات تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی عمل پر تم زندہ کر کے اٹھائی جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمان کرتا تو دوزخ تیرا یہ ٹھکانہ تھا، اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور شک میں اضافہ ہو جاتا اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی اور منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم
पहली हालत में लौटा दिया जाता है और इसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है। यानी इस परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चढ़ते फिरते हैं, इन आयात मुबारक का यही मफ़हूम है। काफ़िरों का हाल ये होता है कि जब कोई इसके सर की तरफ से आता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, बाएं जानिब से आता है तो इस तरफ भी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, इसके पाँव की तरफ से आता है तो इस जानिब भी कुछ नहीं होता। इसको कहा जाता है कि बैठ जाओ, बस वो खौफज़दा और सहमे हुए बैठता है। इससे कहा जाता है कि ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे। इसे इनका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि इसको बताया जाएगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम। लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चुनाचा मैंने भी इनकी तरह कह दिया था। इससे कहा जाता है कि तू इसी बात पर ज़िंदा रहा और इसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में तू दोबारा ज़िंदा होगा। फिर इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और इसे कहा जाता है कि दोज़ख में ये तेरा ठिकाना है। इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत में इजाफ़ा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है और इसे कहा जाता है कि अगर तू फर्माबरदारी करता तो जन्नत में ये ठिकाना मकाम अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत भी बढ़ जाती है। फिर इसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियाँ उधर निकल जाती हैं। अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स मेरी इस नसीहत से एराज़ करेगा तो इसके लिए तंगी का जीना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।